یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ آخری مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی تقویم کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے اور آج 29 تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج محرم الحرام کا چاند نمودار ہو جائے۔ اسلامی مہینوں کا آغاز آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ حرمت کے مہینے سے شروع ہوتا ہے محرم الحرام، اور اختتام بھی حرمت والے مہینے سے ہوتا ہے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ۔ شروع میں جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے کہ مہینے تو اللہ کے نزدیک متعین 12 ہی ہیں، اور یہ 12 مہینے انگریزی کے عیسوی مہینے نہیں ہیں، یہ اسلامی مہینے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی الکتاب، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے لوح محفوظ میں، اور یہ اسی وقت متعین ہو گیا تھا یوم خلق السماوات والارض، جب آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اسی وقت لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات متعین کر دی تھی، ان کی تعداد متعین کر دی تھی کہ یہ مہینہ 12 ہوں گے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے؟ قابل احترام، قابل تعظیم، جن کا احترام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں۔ اور 3 مہینے کون سے ہیں؟ وہ ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ مسلسل 3 مہینے۔ آگے آپ نے فرمایا جمادی الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں ایک مہینہ جس کو رجب کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے ہو گئے جن کو قرآن پاک نے منہا 4 اشہر حرم، کہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ یہ 4 مہینے اسلام کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اور یہ آپ سب جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو معلوم ہونا چاہیے کہ عربوں کے مزاج میں، ان کی گھٹی میں جنگ و جدال، لڑائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ذرا سی بات پر سالوں سال جنگ کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، انتقامی کارروائیاں دہائیوں تک چلتی تھیں۔ ذرا سی بات پر تلواریں کھینچ لیتے تھے، اور یوں اس طریقے سے وہ ان کی ساری زندگی لوٹ مار، جنگ و جدال میں گزرتی تھی۔ لیکن جب یہ 4 مہینے آتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، تو اس میں ان مہینوں میں وہ اپنی تلواروں کو نیام میں رکھ لیتے تھے۔ اگر دشمن بھی ان کے ہاں آ جاتا تھا تو پناہ دیتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 4 مہینے ان کے یہاں بھی قابل احترام سمجھے جاتے تھے، عظمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے۔ اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا۔ قرآن میں آگے ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم مت کیا کرو، یعنی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم مت کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں، یعنی 4 مہینوں میں، جس طریقے سے انسان کی نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے رمضان مبارک کے اندر آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ رب العزت 70 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رمضان میں گناہ کرتا ہے تو عام دنوں کی
مقابلے میں اس گناہ کی سنگینیت اور اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ان مہینوں میں جس طریقے سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کی قدر و حیثیت بڑھ جاتی ہے، اسی طریقے سے ان مہینوں کے اندر گناہ کی سنگینیت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک قابل احترام ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ قابل احترام مہینہ محرم کے معنی آتے ہیں جس کا احترام کیا جائے، قابل احترام، اور اس اسلامی اور عربی کیلنڈر کا اختتام بھی ذی الحج کے مہینے سے ہوتا ہے جو قابل احترام مہینہ ہے۔ تو شروع اور آخر دونوں مہینے قابل احترام حرمت والے مہینے ہیں۔ محرم کا مہینہ اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا قرار دیا گیا ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، جیسے ہم مسلمانوں کا ایک رویہ بن چکا ہے کہ جس مہینے کی خاص فضیلت ہوتی ہے اس مہینے کے ساتھ جو ہے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اور شامل کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں اس کے ساتھ، تو اس مہینے کی فضیلت گڑبڑ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کی جو اصل فضیلت ہے، اس کی جو اصل اہمیت ہے، وہ نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتی ہے، پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس مہینے کی اصل فضیلت کیا ہے، اور اس مہینے میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور کن اعمال کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے، اور کن باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی طرف سے بہت سی ایسی چیزیں شامل کر لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اصل چیز مخفی ہو کر رہ جاتی ہے، پوشیدہ ہو کر رہ جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ اس محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ اس مہینے کا روزہ، خاص طور سے عاشورے کا روزہ، اور آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز سب سے افضل نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد جو کہ فرض روزہ ہے اس کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے روزے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ، اس میں بھی 9 دن کے روزے سنت ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو یہ مہینہ چل رہا ہے بقرعید کا مہینہ، اور اس کے ختم ہونے کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوگا، کل سے شروع ہو سکتا ہے یا پرسوں سے شروع ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی روزے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ بھی یہ عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے، دیکھا کہ یہودی لوگ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ 10ویں کا کیوں رکھتے ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ اس لیے رکھتے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ آج ہی کے دن یعنی 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ یعنی جب دریا پار کر رہے تھے تو وہ آج ہی کی تاریخ تھی، اللہ پاک نے فرعون کو غرق کر دیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ اس کے شکرانے کے طور پر ہم آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، جیسے وہ پیغمبر تھے، وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ پیغمبری اور نبوت کے اعتبار سے سارے پیغمبر آپس میں بھائی ہوتے ہیں، تو اس کے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں کا روزہ رکھا کرو۔ یہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، رمضان مبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ لازم تھا، ضروری تھا، لیکن جب رمضان مبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے تو یہ روزہ سنت کے دائرے کے اندر آ گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کا روزہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن روزہ رکھنے کے حقدار تو ہم ہیں، زیادہ حقدار تو ہم ہیں، البتہ اگر میری عمر رہی، میری عمر نے اگر وفا کی تو آئندہ سال
9ویں کا یا 11ویں کا روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مشابہت لازم نہ آئے، ان کی مخالفت ہو۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آپ باحیات نہیں رہے، آپ کا انتقال ہو گیا اسی سال، لیکن چونکہ حکم دیا تھا اور یہ آپ نے اس بات کو ظاہر کیا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا یا 11 کا روزہ رکھا کریں گے، لیکن صحابہ کرام نے پھر آئندہ سال 10 کے ساتھ 9 اور 11 یا پھر 11 کا ملا کر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھنا یہ سنت روزہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ایک دن کے روزے سے انسان کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 1 سال کی عبادت کو اسے ثواب ملتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان اپنے آپ کو، اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے روک لے، اور جیسے کہ عرض کیا گیا کہ عام دنوں میں برائی کرنا اور اس مہینے میں برائی کرنا یہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہوتا ہے، اس کا وبال زیادہ ہوتا ہے اور گناہوں کی کا جو وزن ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے ان 4 مہینے کے اندر یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب کے مہینے میں تمام گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا کر رکھے اور نیکیوں کی طرف انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے اور اس پر چلانے کی کوشش کرے۔ تو محرم کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی وہ لوگ جنگ روک دیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مہینہ قابل احترام ہے، اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے اور اس مہینے میں جو ہے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، اور خاص طور سے محرم کے مہینے میں خاص طور سے 10ویں تاریخ کو بڑے اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان آیا تھا تو آج ہی کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، یعنی طوفان رکا تھا، اور آج ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ بڑے واقعات ہیں اور محرم کی فضیلت ان تمام واقعات کے ساتھ ہے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس محرم کے مہینے میں ہمیں وہی چیز کرنی چاہیے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اپنی مرضی سے اور اپنے خواہشات پر عمل کرتے ہوئے کسی ایسی چیز کا کرنا جو نہ اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اللہ کا کلام قرآن مجید اس کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے طرز عمل سے اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے ہر ایسے طرز عمل سے، ہر ایسے بیکار اور عبث کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کن چیزوں کے کرنے کا حکم ملا ہے اور کن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، پرمپراؤں کے نام پر اور روایتوں کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر ہم کچھ بھی کرنے لگ جائیں۔ ہم مسلمان اسی لیے ہیں کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے۔ مسلمان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کے معنی ہوتا ہے فرما بردار۔ مسلمان تو فارسی لفظ ہے، وہ سماکم المسلمین، قرآن کہتا ہے کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور مسلم کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے حکموں کے آگے اور اس کی اطاعت کے آگے، اس کی ہدایات کے آگے، اس کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، اس کا نام ہے مسلم۔ اپنے خواہشات کو آگے رکھنا اور اس کے پیچھے چلنا، یہ ایک مسلم کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا کام ہو سکتا ہے جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو اپنے خواہشات و جذبات کے پیچھے چلتے ہیں، جو ذرا بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین اور شریعت کے مکلف ہیں اور اسی کے پابند ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اگر اس کی گنجائش قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے نہیں ہے، تابعین کے طرز عمل سے نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں چیز نہیں پائی جاتی ہے، اور شروع کی پہلی اور دوسری صدیوں کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ کسی انسان کا ایجاد کردہ ہے۔
बात की किसी इंसान का ये बनाया हुआ है, ईजाद किया हुआ है। ना वाकफियत की बुनियाद पर, जहल की बुनियाद पर, अदम वाकफियत की बुनियाद पर हम इसका शिकार हो जाते हैं और हम ये समझते हैं कि चूंकि दहाइयों से, सदियों से ये चलता चला आ रहा है तो हो सकता है कि ये सही हो। हमसे पहले के लोग करते हुए चले आ रहे हैं तो हो सकता है कि ये चीज सही हो। किसी चीज का सही होना या गलत होना ये इस बात पर मुनहसर नहीं है कि हमसे पहले के लोग करते थे या नहीं करते थे। किसी चीज का सही होना या गलत होना ये इस बात पर इन्हिसार करता है कि वो चीज़ कुरान में है या नहीं है, वो चीज़ हदीस में है या नहीं है, वो चीज़ सहाबा की ज़िंदगियों के अंदर पाई जाती है या नहीं है, या उस चीज़ का इशारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था या नहीं किया था, इशारा किया था या नहीं किया था। सराहतन हुक्म देना जो एक बहुत बड़ी बात है, किसी चीज़ के बारे में कहना कि इसको करें बहुत बड़ी बात है। ये भी देखना चाहिए कि इसके बारे में कहीं इशारा मिलता है या नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है मुहर्रम के महीने के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं उसका हुक्म क्या इशारा तक नहीं मिलता, उसका हुक्म क्या इशारा तक नहीं मिलता है। जैसे कि अर्ज किया कि हम लोगों के साथ यही चीज़ बड़ी खराबी ये लगी हुई है कि जिस चीज़ की जितनी अहमियत और फजीलत होती है उसी के साथ साथ हम अपनी तरफ से ऐसी चीज़ों को शामिल कर देते हैं कि उसकी असल फजीलत छुप कर रह जाती है और एक आम मुसलमान नहीं जानता कि फला महीने की कौन से अमाल हैं, फला महीने की कौन सी इबादतें हैं और फला महीने में हमें क्या करना चाहिए। ये एक आम इंसान, एक आम मुसलमान नहीं जानता। क्यों? क्योंकि खुराफात की दुनिया इतनी वसी है और इतना संगलाब जंगल है कि इस जंगल में, इस बयाबान में वो सारे अच्छे अमाल छुप कर दब कर रह जाते हैं। जब बुराइयों का गलबा होता है तो अच्छाई थोड़ी देर के लिए छुप जाती है, लेकिन हमेशा ये छुप कर नहीं रह सकती। सच्चाई का जो नूर होता है, हक़ का जो नूर होता है वो टिमटिमा तो सकता है लेकिन हमेशा के लिए कभी बुझ नहीं सकता। वल्लाहु युतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह ताला अपने नूर को रोशन करके मुकम्मल करके रहेगा। किसी को पसंद हो या नापसंद हो, किसी के पसंद होने से नापसंद करने से अल्लाह का नूर, अल्लाह का दिया, अल्लाह की रोशनी बुझ नहीं सकती। तो इसलिए मुहर्रम के महीने में जितनी भी चीज़ें हैं जो हम अपनी तरफ से करते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए और सिर्फ उन्हीं आमाल पर तवज्जो देनी चाहिए, उन्हीं इबादतों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जिसका हुक्म हदीस के अंदर आया है। इसमें यह है कि मुहर्रम के रोज़े रखे जाएं, 9वीं या 10वीं, 10वीं या 11वीं का रोज़ा रखा जाए। और एक और चीज़ का जिक्र हदीस शरीफ में मिलता है कि इस महीने में अपने घर वालों पर खाने पीने के सिलसिले में कुशादगी रखी जाए, तंगदस्ती से काम ना लिया जाए, बुख़्ल से, कंजूसी से काम ना लिया जाए, बल्कि फराख दिली से काम लिया जाए और खाने पीने में वसाअत इख्तियार की जाए। तो अल्लाह ताला आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी में, उसके माल दौलत में वसाअत और फरावानी अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।